أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ حضرات محترم معزز سامعین کرام، یہ محفل ایک نظر سے دیکھا جائے تو زندوں کی مردوں پر خراج تحسین ہے، لیکن اگر جناب علی کے قول کو میں ابھی بیان کروں گا اور دیکھا جائے تو مردوں کا زندوں کو خراج تحسین ہے۔ علی نے جو کہا ہے وہ میں عرض کروں گا ابھی انہی کے کلام سے۔ دوستان محترم، مختصر سا وقت ہے۔ حاجی صاحب ایک انتہائی نفیس اعلیٰ ظرف کے، یہ بندے کو قدرتی طور پر خود بخود کھینچ لیتے، اور ان کی یہاں محفل میں آنا، ان کے گھر سے تو میرا تو خاص ربط و ضبط ہے، ان کی محبت ہے۔ کہیں بھی ہوں یہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہم انہیں یاد رکھتے ہیں۔ ابھی تقریباً 1 مہینے کے بعد میں پنجاب کے دورے سے 2 سال بعد، کیونکہ طبیعت خراب تھی، نکلا۔ حضور بابا فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، حضور داتا علی حجویری کی بارگاہ میں، لاہور، چیچا وطنی، اور اس طرح پھر میں پچھلے ہفتے یہاں واپس پہنچا۔ حاجی صاحب کا غالباً جمعے کو فون گیا، اس وقت بھی میں محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا جناب انشاءاللہ حاضری ہوگی، جب تک زندگی ہے تب تک تو حاضری ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ چھوٹے لوگ بڑوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑا کر لیتے ہیں۔ ہم یہ جن کو اکثر آپ مردوں کی محفل کہتے ہیں، ایصال ثواب، ارے یہ زندوں کی محفل ہے، ہم مردہ اپنے آپ کو زندہ کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر۔ اس موضوع پر اور اس زندگی اور موت کے فلسفے پر علامہ اقبال نے کیا کہا، ہمارا انداز کیا ہے یہ الگ بات ہے۔ حضرت سعدی علیہ رحمہ نے چند اشعار نسبت کے بارے میں کہے ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ فارسی کے اشعار ہیں: گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، کہ ایک دن سعدی فرماتے ہیں کہ میں حمام میں غسل کے لیے اس وقت ہوتے تھے، آج جیسا ماحول نہیں تھا، بڑا پرانا، تو وہاں گیا تو اس دور میں مٹی استعمال ہوتی تھی بدن کو صاف کرنے کے لیے، تو میں نے وہ مٹی اپنے بدن پر ملی، تو میں نے کہا تجھ میں خوشبو کہاں سے بس گئی، تجھ میں خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہنے لگی رسید از دست محبوب بدستم، میں محبوبوں کے ہاتھ سے دست بدست آئی ہوں، یہ خوشبو ان کے جو باؤ دستار اور دست و پاکی ہے۔ بدو گفتم کے مشکی یا آبیگی، میں نے کہا تو مشک ہے یا عبیر، خوشبو ایک بڑی اعلیٰ عنبر کی خوشبو ہے، کہ ازبوئے دلاویز مستم، تیری بو سے میرا دل و دماغ معطر اور مست ہو گیا، مجھے تیری بو نے مست کر دیا۔ تو ہے کیا؟ خوشبو گل ہے، عرق گل ہے، عنبر ہے، مشک ہے، کیا ہے؟ تو وہ مٹی کہنے لگی بگفتہ من گلے ناچیز بودم، اس نے کہا میں تو نیری خاک ہی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ مٹی نے کہا میں ناچیز ہوں، خاک ہوں، اصل میں خاک ہوں، میں کسر نفسی کے طور پر نہیں، حقیقت میں خاک ہوں، تو پھر تیرے میں خوشبو کہاں سے آئی؟ ولیکن مدت با گل نشستم، پھولوں کے ساتھ میں نے تھوڑی سی نشست کی ہے، خوشبو والوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں، جن میں خوشبو تھی ان کی خوشبو نے مجھ میں اثر کر دیا ہے، ورنہ میں تو صرف ایک خاک ہوں،
کچھ بھی نہیں. جمال ہم نشیں در من اثر کر. ان حسینوں کا جمال جو تھا مجھ میں اثر کر گیا. ہائے ہائے. حسن والوں کا حسن مجھ میں اثر کر گیا. خوشبو والوں کی خوشبو مجھ میں اثر کر گئی. میں تو کچھ بھی نہیں تھی. میں تو خاک کی خاک ہوں. اب بھی خاک ہوں, تب بھی خاک تھی. مجھے تو رب نے پہلے ہی خاک کیا ہے. بس ہوا یہ کہ جمال ہم نشیں در من اثر کرد, وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. ورنہ میری اوقات تو وہی خاک کی خاک ہے. میں مجھے تو ان گل نشست وہ گلوں کا, ان انبر لوگوں کا, ان خوشبودار لوگوں کا, ان محبت والوں کی محبت کا اثر ہے, ان کی نسبت کا اثر ہے کہ میں بھی خوشبو ہو گئی اور تو مجھے اپنے ہاتھ میں لے کر سمجھتا ہے کہ میں انبر ہوں یا مشک ہوں, نہ میں انبر ہوں نہ مشک ہوں. میں تو اللہ والوں کی خوشبو سے خوشبو لے کے معطل ہو گیا. دوستان محترم, حضرت علی فرماتے ہیں, اللہ اکبر, فرماتے ہیں کہ الناس ینام فاذا ماتوا انتبہوا. علی فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ہم زندہ ہیں. ہائے ہائے ہائے. کس کا قول ہے جی؟ علی, مولا علی کا قول ہے کرم اللہ وجہ کریم. بات علم. عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا پوچھا کرو. سرکار نے فرمایا میرے بعد اس کے دروازے پہ آنا, میں نے اس کو علم عطا کیا ہے. اور علم بھی کیسے عطا کیا ہے؟ کسی کو ابو ہریرہ ہو تو ان کو رومال میں جمع کر کے دے دے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سینے پہ ہاتھ مار کر دے دے. کسی کو نظر سے دے دے, کسی کو خبر سے دے دے, کسی کو اثر سے دے دے. بس دینے والے انداز ہے, جس طرح چاہے دیتے چلے جاتے. تقسیم کا انداز ہے. وہاں پر تمیز آ کر ٹچ ہو آنکھوں سے تو نظر آ جائے. سرکار نے فرمایا وہ تو یوسف تھے اور یوسف کا جبہ تھا, وہ تو ان کے جسم پر ٹچ ہوا تھا نا, مس تھا. اس مس شدہ جبے نے, ایک نبی کے جبے نے, ایک نبی کی قمیض نے نبی کی آنکھوں کو بنا کر دیا. ابو ہریرہ تو نے آج طلب کیا ہے تو ہم عجیب انداز سے تجھے عطا کرتے ہیں. اور تیرا رومال ہے, رومال میرا بھی نہیں, اس کو میں نے چھوا بھی نہیں, وہ میرے قبضے میں بھی نہیں. رومال تیرا, چادر تیری, ذرا زمین پر بچھا. اور ہم نے ہاتھ بھر بھر کے ڈالے یوں کر کے. سرکار نے ڈالے. فرمایا بھی سے اٹھا لے. اٹھا کر فرمایا کیا کروں؟ فرمایا سینے سے مل. فرمایا اب بتا. فرمایا میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے یا رسول اللہ. مجھے تو, اور یاد رکھے حصے 6 ہیں. کتنی حصیات ہیں؟ اکثر 5 ہیں, چھٹی کبھی کبھی جاگتی ہے. کہتے اس کی چھٹی حص جاگ گئی. سننے کی حص, دیکھنے کی حص, چکھنے کی حص, سونگنے کی حص, لمس, ٹچ, وہ سوچنے کی حص اور ہے. سوچ حص نہیں ہے. حصے وہ ہوتی ہے جو ظاہر میں تھوڑی سی کیفیت بنائے. سوچ اور طرف چلی جاتی ہے, وہ شعور ہے باہر کیف. اور ایک چھٹی حص جو کبھی کبھی جاگتی ہے. آپ سو رہے ہیں گھر میں, نہ کوئی کھڑکا ہوا نہ دڑکا ہوا, اچانک آنکھ کھلی, آپ کی طبیعت چکنا ہو گئی, آپ اٹھ پڑے اور دیکھا واقعی وہ جو گیس سی کھلی ہوئی ہے, گیس کا سوئچ ہے, ہائے ہائے ہائے. دیکھا تو وہ فیوز وہ کر رہا ہے, سپارکنگ کر رہا ہے. یہ چھٹی حص ہے, یہی رب کی عطا ہے. لیکن دوستو کچھ لوگوں کی 7 حصیں ہوتی ہیں. کتنی بولے؟ یہ 60 حصوں تک والا بندہ بھی تو بندہ ہی ہوتا ہے جو شعور کی کیفیت میں کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے. لیکن جناب نہیں, ابھی آئیے. کچھ لوگ وہ ہیں جن کی 15 حصے ہوتی ہیں, اور وہ اولیاء اللہ ہیں, وہ غوث ہیں, وہ کتب ہیں, وہ ابدال ہیں. آپ کہیں کہاں سے لیا؟ چلیے مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ, تبلیغی جماعت کے بہت بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بزرگ آدمی, قبر مدینہ شریف میں ہے. انہوں نے تبلیغی نصاب میں اولیاء اللہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ 15 حصے جو علم لدنی کی کیفیت ہوتی ہے. علمنا لدنا, وہ علم جو اللہ ڈائریکٹ کسی کو عطا فرما دے. اچھا جی, ابھی بھی ختم نہیں ہوا کام.
اسے تو اس سے بھی آگے ہے۔ 15 حص والا بندہ کون سا ہوتا ہوگا؟ 15 حص والا بندہ وہ ہے جو کہتا ہے بغداد میں بیٹھ کر میرے مرید ڈرنا نہیں، لا تخف مریدی، مرید ڈرنا نہیں، تو مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، تو ذرا پکار کے تو دیکھ، تو ذرا، تو میں تیری پکار پر۔ اور غوث اعظم نے یہ دعویٰ اپنی ذات پر نہیں کیا، یہ اللہ کی ذات پر کیا ہے کہ اس نے مجھے ایسا بنایا، ایسی حیثیت دی۔ کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تمام یہ کیفیات، یہ خزانے میرے ہیں۔ فرمایا اس کی عطا ہے، انا قاسم، میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اور جب مصطفیٰ نے تقسیم کرنا شروع کیا تو پھر کوئی ولی نہیں بنتا جب تک مہر مصطفیٰ نہ لگے، تو پھر ساروں نے تقسیم کا ارادہ کر لیا، پھر ساروں کو تقسیم کی جانچ آ گئی، ساروں نے تقسیم کا انداز کر لیا۔ تو 15 حصے اللہ والوں کے۔ آگے چلیے، ابھی تو نہیں۔ فرمایا انبیاء کی حصے کتنی ہوتی؟ فور انلمیٹڈ، انلمیٹڈ۔ ایسے اصحاب پھینکے، سانپ بن جائے، پکڑیں اصحاب بن جائے، ایسے مانے فن فجرت من حسنت عشرت عینا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا في الارض مفسدین۔ فرمایا یہ 12 قبیلے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مولا کیا کروں؟ فرمایا تیرے ہاتھ میں ہم نے ایسا معجزاتی عصا دے دیا ہے۔ دراصل وہ عصا نہیں، اس عصا کے پیچھے ایک ہاتھ تھا جو دستے موسیٰ کہلاتا ہے، وہ دست میں قدرت تھی۔ اگر یہ عصا نہ ہوتا، کوئی اور بھی ہوتا تو تب بھی یہی کچھ ہوتا۔ وہ عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قرآن کہہ رہا ہے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ پیو، کلو واشربو من رزق اللہ ولا تعصوا، بکواس نہیں کرنی، بے ادبی نہیں کرنی، اللہ کا انکار نہیں کرنا، نبی کے ساتھ بحث و گستاخی نہیں کرنی، پیو کھاؤ۔ وہی آسا اگر سمندر میں لگے 12 رستے نکل آتے ہیں۔ یہ ہے حسیات، یہ ہے نبی کی طاقت، نبی کا اللہ پر کا نبی پر کرم۔ اچھا فرمایا نبی محمد عربی کی خصوصیات کیا ہیں؟ چلیے جناب، ہائے ہائے، نہیں جناب، انلمیٹڈ تو نبی ہو گئے، انلمیٹڈ تو نبی ہو گئے۔ عیسیٰ جا کر قبر پہ کھڑے ہو، ٹھڈا لگائیں، سینکڑوں سال پرانا وہ بندہ اٹھ کھڑا ہو جو انلمیٹڈ ہے۔ کسی برسی کو، کوڑی کو ہاتھ لگائیں، دم کریں، وہ کیا ہو جائے؟ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یار۔ آج بڑی خوبصورت، مجھے توجہ پہلے بھی آپ دیتے ہیں الحمدللہ۔ میں وہ خطیب یا اسکالر نہیں ہوں کہ جسے پتہ ہی نہ آنکھیں بند کر کے شروع ہو جائے۔ میں اپنے سامعین کو اگر سناتا ہوں تو ان کے دل کی دھڑکنوں کو سنتا بھی ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ تو نبی ہے جو انلمیٹڈ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگائے، پرانا مرض جس کا علاج ہی نہیں ہوتا تھا اس دور میں، اور وہ چشم زدن میں، نہیں کہ یہ کوئی 6 مہینے لگیں گے، کوئی 2 سال لگیں گے، بھئی آہستہ آہستہ امپروو کرے گا، وہی کوئی ہفتہ لگے گا، کوئی گھنٹے لگیں گے، نہ 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 نہ، بس ایسے دست عیسیٰ ٹکرایا اور وہ کہنے لگا میں شفا یاب ہو گیا۔ ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ٹکرایا اور پھر کیا ہوا؟ بینائی آ گئی۔ ایسے اللہ کے نبی نے دعا کی اور اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ جی یہ انلمیٹڈ نبی ہے۔ اچھا اب میرے آقا مولا سن لیجئے ذرا، بڑی مزے کی بات ہے۔ فرمایا یہاں انلمیٹڈ نہیں، یہاں جیسے چاہے ویسے کر دیتے ہیں، یہاں جیسے چاہے کر دیتے ہیں، جس طرح چاہے۔ رب نے فرمایا قد نظر اللہ، محبوب میں تجھے دیکھ رہا ہوں آسمانوں میں، تجھے تیرے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تیرے سجود کو بھی دیکھتا ہوں، تیری آنکھوں کو بھی دیکھتا ہوں، تیرے چہرے کو بھی دیکھتا ہوں، تیری زلفوں کو بھی دیکھتا ہوں، تیرے کلام کو بھی سنتا ہوں۔ مولا قل، محبوب میں تجھے کہتا، دیکھیے اللہ نے قل کہا، فرمایا بول، حالانکہ سنانے والا استاد میں بول رہا ہوں، تو آپ کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا نہیں، چلو تو بول رہا ہے چس بڑی آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بول بول میں بولا، بول، تیرے بولن تو
بول میرے محبوب ذرا بول، تیری بولیاں سن کر فرشتے بھی حیران اور مزے میں آ جاتے ہیں، کائنات جھومنے لگتی ہے۔ ارے تیرا قدم کیا دنیا سے نکلا، کائنات آج تک جھومتی پھر رہی ہے۔ آج تک کائنات مجد میں ہے۔ تو درویش کے مجد کی بات کرتا ہے، تو محفل سما کی بات کرتا ہے کہ وہ کیوں جھومتے ہیں، رقص کرتے ہیں۔ ارے یہاں تو مصطفیٰ قریب سے گزرے تو کائنات کی تمام کلے گھوم گئی، کائنات جھومنے لگی۔ ارے کائنات کیا ہزارہ کروڑہ اربہ کہکشائیں ہیں، ابھی تو عالم دنیا اور سائنسدان ہماری اس شمسی کہکشاں کے کسی ایک قدم بھی نہیں بڑھے، آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی اربہ کہکشائیں کائنات میں گھومتی پھر رہی ہے اور ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ کوئی آیا تھا کہاں گیا، کوئی آیا تھا کہاں گیا، کوئی آیا تھا۔ دوستان محترم، آج یہ محفل حاجی صاحب کے والد محترم، میں کوئی شروع سے میری 60 سال سے زیادہ عمر ہونے والی ہے، میری ساری عمر درس و تدریس کی ہے، جمعے پڑھائے ہیں، ہوں سانو نیڑے لگن کوئی نہیں دیتا۔ کیوں کہ نعت خوانی کا انداز بدل گیا، تقاریر کا انداز بدل گیا، قرآن پڑھنے کا انداز بدل گیا۔ ہم نے ان نعت خوانوں کو سنا ہے، منظور القولین سید بڑا کمال کا نعت خوان تھا۔ یہاں ایک ہمارے پنڈی کے نعت خوان تھے اختر بزمی صاحب، ابھی پچھلے کمال کا نعت خوان، اور خدا گواہ جی کوئی کبھی لالچ والا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ الطاف صاحب اللہ تعالیٰ انہیں ہدایات دے، الطاف کاظمی صاحب زندہ ہے۔ آج کی نعت سنی ہے آپ نے؟ یہ پتہ نہیں لگتا یہ مجرا ہو رہا ہے، چلو لفظ مجرا آ گیا، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ میرے مرید ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے لفظ اپنی نعت میں مجرا استعمال کیا ہے۔ میں نے کہا تو اس کو پتہ ہے مجرا؟ کہتا مجرا یہ ناچنا گانا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ناچنا گانا، یہ تو ناچنے گانے والوں نے لے لیا، جیسا کہ انگریزوں نے ہماری شیروانی، ہماری پگڑی، ہماری عزت کے تمام معاملات بیروں کو کر دیے، چپڑاسیوں کو دے دی پگڑی، جی گیٹ کیپر کو دے دی وہ شیروانی اور وہ خوبصورت نوابوں کا لباس، معززین کا لباس۔ تو اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی کیفیت بدل گئی۔ تو مجرا کا مطلب ہے جاری کرنا بھی، رقص کرنا بھی، حرکت کرنا بھی، یہ سارے ہیں۔ باہر کیا ہے آج کی محفل حاجی صاحب کے والد محترم جناب حاجی امام الدین، دیکھیے میں نے جو لیا میں اس سے جوڑتا ہوں۔ حضور کا فرمان ہے کہ تمنا دو تمنائیں کیا کرو، ایک شہادت کی موت کی، ایک تو ویسے نہیں موت کی تمنا کرنی، ویسے موت کی تمنا نہیں کرنی کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما، اور دوسری تمنا کیا کرو سرکار کے مدینے میں دفن ہونے کی توفیق عطا ہے۔ تو وہ مٹی جو یہاں کہہ رہی ہے کہ میں نہ گل ہوں، نہ گلاب ہوں، نہ عنبر ہوں، نہ مشک ہوں، تو مدینے کی مٹی بھی کہے گی کون ہو تم، کدھر سے آئے، میرے قبضے میں ہے، اے جنت کے فرشتوں تم آؤ، باقی کا تو یہاں سر گزر ہی نہیں ہے۔ اور حضرت عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت وہاں تو منافقین بھی تھے، وہاں تو مشرکین بھی تھے جو دفنائے گئے مدینے کی خاک میں، تو بخشش جو ہے ہر اس بندے کی وہاں ہوتی ہے، نبی کا فرمان ہے کہ جو اس میں دفنایا گیا۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شش و پنج میں میری آنکھ لگ گئی، میں پریشان رہا، تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع کا میدان ہے، اور اتنا بڑا ہے وہ کہ جس کی کوئی حد و حساب مجھے نظر نہیں آیا۔ جو عام دیکھا تھا وہ اور تھا، جو اس خواب کی کیفیت اور مراقبے کی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں یہ کچھ اور ہے، بڑا طویل۔
اور وہاں کچھ مزدور بے شمار لگے ہوئے ہیں، عجیب و غریب سفید لباس ہے ان کے، عجیب روشن چہرے ہیں، لگتے تو انسان ہیں لیکن ہماری دنیا کے نہیں لگتے۔ وہاں سے کچھ چیزیں بکسے نکال رہے ہیں، کچھ لاشیں نکال رہے ہیں، اور کچھ کہیں سے باہر سے آ کر اس میں دفنا رہے ہیں۔ میں نے ایک سے سوال کیا، بھائی تم کون لوگ ہو؟ کہنے لگے ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم اللہ کے۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا سرکار نے جو فرمایا تھا نا کہ اس مٹی میں منافق دفن نہیں ہوگا، منافقوں کو نکال رہے ہیں اور مہربانی جن پر ہو رہی ہے ان کو کہیں کہیں سے لا کر یہاں دفنا رہے ہیں۔ خواجہ خاجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اکثر دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے مدینے کی خاک عطا فرما۔ تو لوگوں نے جب قبر کھودنی شروع کی تو وہاں سے کچھ تھوڑی سی قبر کھودنے کے بعد عجیب و غریب مٹی نکلی جو اس علاقے کی نہیں تھی۔ مٹی کا ایک علاقہ اور ایک میچ ہوتا ہے، میچنگ ہوتی ہے، چہروں کی میچنگ ہے، علاقے کی میچنگ ہے، بستیوں کی میچنگ ہے، کلر کی میچنگ ہے، لباس کی میچنگ ہے، یہ میچ نہیں ہو رہی۔ تو کسی کو بلایا تو کہنے لگا اللہ اکبر، یہ مٹی تو مدینے کی مٹی ہے، یہ مٹی تو مدینے کی مٹی ہے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ وہ خاص جو تھا اس نے کہا بات یہ ہے کہ دعا کیا کرتے تھے، سرکار نے اپنے غلام کو وہاں سے مٹی ارسال کر دی، فرمایا تو رہے گا یہی، مدینے کی مٹی تجھے عطا ہوگی۔ تو جناب وہ مدینے کی مٹی حاجی صاحب کے والد محترم کو عطا ہوگی، وہ مٹی حاجی صاحب کے والد محترم کو عطا ہوگی۔ تھوڑی سی بات ہے، تھوڑی سی بات ہے۔ بندہ دیکھے آئے ہائے ہائے، تسی سمجھ دے نہیں، گل نہیں سمجھ دے۔ عمرہ کر کے آیا بندہ، عمرہ کر کے بندہ آیا، بیت اللہ کے پھیرے لیے، مدینہ شریف کی حاضری دی، آ گیا واپس۔ سرکار کا فرمان ہے اس کو ملو، اس سے دعا کراؤ، جا کے ملو، بلا کے نہیں، جا کے۔ حضور کیا فرمایا؟ دیکھتا نہیں کہاں سے ہو کر آیا؟ اس پہ اثرات کیسے آ رہے؟ تابکاری اثرات نے ثابت کر دیا کہ ان علاقوں میں جہاں تابکاری وہ لیکیج ہو جائے وہاں پر بندہ جائے تو اس پہ اثرات ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اگر وہ اثرات ہوتے ہیں تو یہ بھی اثرات ہوتے ہیں، اور خدا کے بندو حاجی سے ملا کرو، اس لیے کہ مجھے سلامیاں کر کے آیا ہے، حاجی اور عمرے کرنے والے سے ملا کرو اس لیے کہ میرے دربار سے ہو کے آیا۔ دوستان محترم، اللہ رب کریم، اور قرآن کی بس کی آیت کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ علی نے فرمایا الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، لوگو تم کیا اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہو؟ تم مرے ہوئے ہو اور تسی مردہ ہو۔ زندہ کب ہوگے؟ فاذا ماتوا، جب مر جاؤ گے پھر زندہ ہو جاؤ گے۔ اگر اس بات کو تھوڑا سا میں عرض کروں، دیکھیے عالم ارواح میں ہم تھے، اللہ نے کبھی تو ہمیں ہماری روحوں کو تخلیق کیا ہوگا جس کا ہمیں علم نہیں، وہاں سے ہم منتقل ہوئے، قالوا رب بھلا، وہ بھی عالم ارواح تھا لیکن وہ اور ارواح، وہ اور عالم تھا جہاں شناخت دی گئی۔ پھر وہاں سے منتقل ہوئے، مختصر اپنے والد کے صلب میں آ گئے، والد کے صلب سے منتقل ہوئے تو ماں کے بطن میں آ گئے۔ اب یہ جتنا سفر ہے کسی کو یاد ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جاپان والے 9 ماہ کاؤنٹ کر کے بندے کو جو وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں، وہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ ماں کے بطن میں آنے کے بعد کوئی ہمیں شعور نہیں ہے، لیکن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بچہ باشعور ہوتا ہے۔ بچہ امریکن اکیڈمی آف سائنس، اس کی سرچ میرے پاس موجود ہے، وہ کہتا ہے سنتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا غوث اعظم سنا 14 پارے پا کے پیٹ میں یاد کر لیے کہ نہیں کر لیے؟ یہ روایتیں ایویں نہیں ہے، کوئی من گھڑت نہیں ہے، آپ جو مرضی کہتے رہیں۔ تو فرمایا بندہ مر جاتا ہے، مرتا ہے تو زندہ ہوتا ہے،
تم اپنے آپ کو زندہ سمجھ لو، زندہ نہیں ہو، مرے ہوئے ہو. جب مرو گے تو زندہ ہوگے. اب ماں کے پیٹ سے ہم دنیا کے پیٹ میں آ گئے، یہاں تھوڑا سا شعور جاگا، تھوڑی سی عقل جاگی، ہم نے اپنے آپ کو عقل خان بنا لیا، متکبر بنا لیا، فرعون بنا لیا. فرمایا فکر نہ کرو اے مردوں، کہ اکثر جب لاش مر جائے تو اکڑ دی ہے لاش. اجی جلدی کرو جے انگوٹھے باندھ دیو، یہ منہ باندھ دیو کدے. ایسا بھی لاشیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ منہ کھلے ہوئے، ٹانگیں پھیلی ہوئی ہے، بازو پھیلے ہوئے. اللہ معاف فرمائے. تو فرمایا آکر جاتے ہو. فرمایا کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک کیفیت، یہ بھی ایک پیٹ ہے، یہ بھی ایک ماں ہے جس نے تمہیں ایک مدت تک پالا. اب یہاں سے مرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ حشر اور قبر. وہاں سے نکل کر پھر تمہارا امتحان ہوگا، اس سے آگے جاؤ گے. تو دوستان محترم، اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ من عامل صالحا، جس نے اچھے اعمال کی، نیک اعمال، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ ہو مومن. اتنے مسئلہ ایک اور بھی حل ہوتا ہے. اگر جی بڑیاں نیکیاں کی بل گیٹس صاحب نے، بڑی نیکیاں کی ہیں اس کافر نے، بڑی نیکیاں کی ہیں اس فلاں نے، وہ بھی تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ ارے بھائی ہم نہیں کہہ رہے، یہ نہ مولوی کا قصور نہیں، یہ مولوی کا بیان نہیں، یہ قرآن و حدیث کا بیان ہے کہ جتنی مرضی نیکیاں کر لو، مصطفیٰ کی محبت کا ٹھپا نہیں لگوایا نا، ایمان کی اور کلمہ والا نہیں پڑھانا، تو بس ادھر ہی ہو پھر جو کچھ نہیں کیا ہے. فرمایا وہ فرق شرط یہ ہے کہ کون ہو؟ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو ایسی حیات دیں گے، حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی. اب رب کا پاکیزہ کیا ہوگا؟ ہے جی، رب نے آل بیت کو پاک کیا تو دیکھ لو پھر پاکیزگی کہاں تک ہے، پھر دیکھ لو. فرمایا حیاتن طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ ان اعمال کا تمہیں صلہ دیا جائے گا جو اعمال تم نے اپنی زندگی میں کیے. تو دوستان محترم، زندگی میں اکثر اثرات ہوتے ہیں، جہنمیوں اور جنتیوں کے اثرات ہوتے ہیں. ایک بندہ چھت سے لٹک رہا ہے اور بڑی اونچی، اور وہ لٹک کے کہتا میں گروں گا. تو کوئی اگر یہ کہے کہ تم مر جائے گا ٹانگے، تو یہ کوئی ایسی غیبی بات تو نہیں ہے. ادھر سے ٹرین تیز آ رہی ہے، بندہ کہہ رہا ہے میں اس کے آگے کھڑا ہوں گا. وہ بندے نے کہا دیکھ، تھا نا کوئی آج کل کا اونٹ، کہتا ہے تو زیر کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ سے کہہ کہ مجھے بچائے. اللہ والے نے کہا اللہ کے بندے، اللہ بندوں کا امتحان کرتا ہے، اعلیٰ لوگ چھوٹوں کا امتحان کرتے ہیں، چھوٹوں کا کام نہیں کہ اللہ کا امتحان کرے. تو اس لیے دوستان محترم، اللہ رب کریم ہمیں شہادت کی موت اور اللہ رب کریم مدینے کی خاک ہمیں نصیب فرمائے. حاجی صاحب کے جو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو وہ جگہ عطا فرمائی کہ جہاں پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. خدا تعالیٰ ان کے طفیل، ان کی اولاد کو، ان کے نسلوں میں اللہ خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.